اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے مومنین کی ضیافت میں چند ایک باتیں پڑھی تھی کہ جو گھر میں موجود ہو وہ پیش کر دیا جائے، جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہمان آئے وہ بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ہے، یا یہ کہ جو ہے وہ روایت میں تھا کہ کوئی مہمان آئے تو اس کو کھانا کھلائیے، پانی پلائے، کم از کم جو ہے وہ اس کے لیے ہاتھ دھلائیے۔ بغیر بتائے ہوئے مہمان آ جائے تو اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے میزبان کو، لیکن اگر بتا کر کے مہمان آتا ہے یا ہم بلاتے ہیں اس کو، ہم اگر ٹائم فکس کرتے ہیں کہ فلاں دن آپ آئیے، تب ہمارے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے ضیافت کے عنوان سے کہ ہم اس کے لیے اہتمام کریں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی کو بلاتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ آپ اتوار کو مثلاً آئیے، سنڈے کو، آج ہم نے فون کیا تو ابھی 2 دن ہمارے پاس ہے نا، اور اس کے بعد ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، مہمان ہمارا آ جائے تو جو گھر میں بنا رہے وہی دے دیں، یہ نہیں۔ شریعت یہ کہتی کہ آپ نے اسے بلایا ہے تب آپ اہتمام بھی کریں گے اس کے لیے۔ یہ پہلو بھی ہے کہ اگر ہم مہمان کو فون کر کے بلائیں تو اہتمام جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ خوب حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک بہترین لاجک ہے اس حدیث میں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحب ہمت ہوتا ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحب ہمت ہوتا ہے، جس کے اندر ہمت پائی جاتی ہے، وہ لوگوں کا کھانا کھاتا ہے تاکہ لوگ اس کا کھانا بھی کھائیں۔ کیا لاجک ہے دیکھیے آپ، جو صاحب ہمت ہوتا ہے وہ دوسروں کے ہاں بھی کھانا کھاتا ہے تاکہ لوگ اس کے ہاں بھی کھانا، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ لوگوں کا کھانا اس خوف سے نہیں کھاتا ہے کہ لوگ بھی اس کے ہاں آئیں گے اور اسے کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس کا مطلب سمجھے کہ ہمارے ہاں دین میں بلا وجہ کا تکلف نہیں ہے۔ اگر کھانے کا وقت ہے، آپ ہمارے یہاں آ گئے، آپ سے ہم نے کہا کہ جو ہے وہ کھانے کے وقت اب آپ آ گئے ہیں، یہ دال چاول ہمارے یہاں ہے، مثلا یہ چٹنی روٹی ہے، یہ نمک روٹی ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، رزق ہے، نعمت ہے، آئیے ہم بھی کھانے جا رہے ہیں، دسترخوان بچھ رہا ہے، سفرہ بچھ رہا ہے، آپ بھی آ جائیے۔ تو صاحب ہمت ہونے کی دلیل یہ امام فرماتے ہیں، 8ویں امام، کہ صاحب ہمت جو ہوگا وہ فوراً کھا لے گا، اس نیت سے کہ کل انہیں بھی ہمیں کھلانا ہے۔ اور جو بخیل کنجوس ہوگا وہ زبردستی جو ہے وہ نہیں بھی کھائے ہوگا تو کہے گا کہ ہم کھا کے آئے ہیں، تاکہ کھانا نہ کھلانا پڑے۔ ویسے معلوم ہے کہ اگر آج کھا لیا مولوی صاحب کے یہاں تو ایک دن انہیں کھلانا پڑے گا۔ تو یہ تو دال چاول کھلا رہے ہیں، ہے نا، یہ تو چٹنی روٹی کھلا رہے ہیں، یہ ٹھہرے مولانا، تو یہ جب ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم کو کیا ہے، کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو کنجوس کیا ہے، اس خوف سے نہیں کھاتا ہے کہ یار کھائیں گے تو کھلانا بھی پڑے گا۔ دیکھیے آپ کیا بہترین بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بلا وجہ کا تکلف نہیں ہے، کھانے پینے میں خاص طور سے نہیں ہے۔ آپ ہمارے یہاں آئے، جو بنا ہے وہ کھا لیجیے، ہم آپ کے یہاں گئے، اگر ایسے ہی پہنچ کے بغیر بلائے تو جو آپ کے یہاں ہے وہ آپ رکھ دیجیے۔ یہ اچھا، یہ بھی روایتوں میں ہے، شاید آگے آئے بھی، یہ ہو سکتا ہے دوسری کتابوں میں۔ شرم نہیں کرنا چاہیے میزبان کو، اگر اٹینڈم کوئی مہمان آ جائے تو میزبان کو شرم نہیں کرنا ہے کہ یار ہمارے گھر میں تو یہی کھچڑی بنی ہے، کیا پیش کریں مولانا، یا فلاں مہمان آ گیا، مطلب بڑا پیسے والا آ گیا ہے، بڑا کوئی رشتہ دار خاص آ گیا ہے نا، ساڑھو آ گئے، سمدھی آ گئے، مثلا جو نازک رشتے ہوتے ہیں، مثلا خود سے یہ سوچا ارے داماد صاحب آئے ہیں، اب آ گئے ہیں اور ابھی 1 گھنٹے میں ان کو جانا بھی ہے، گھر میں مثلا جو ہے وہ آملیٹ تلا گیا خالی ہو، یہ تھا کہ بھائی رات کی دال بچی ہے، آملیٹ تل لو اور روٹی بنا لو، چاول بنا لو، ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا بہت دفعہ۔ اب کیا کریں، مہمان آیا، پتہ چلا داماد آیا، اور داماد کی شادی ابھی بیٹی سے مثلا جو 6 ہی مہینے پہلے ہوئی ہے، تو اتنی جلدی تو آدمی نہیں اپنے آپ کو دکھاتا ہے نا، تب وہ سوچے گا کہ جو ہے وہ اہتمام کریں۔ داماد صاحب کو 1 گھنٹے بعد جانا بھی ہے، دوسرا کھانا بن بھی نہیں سکتا، ان کو نکلنا بھی ہے۔ شریعت کہتی ہے آپ بالکل شرم نہ کریے، آپ بالکل جو ہے وہ کیا حیا نہ کریے اس معاملے میں، کہہ دی بھیا یہی ہم کھانے والے تھے، لاکھ داماد صحیح، یہی ہے، آپ کو بھی کھانا ہے، آپ بھی کھا لیجیے، شکر خدا کیجیے، چلیے آگے بڑھیے۔ یہ بھی ہے روایت، یہ شرم نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں اسلام نے کہا ہے کہ بلا وجہ تکلف نہیں کرنا ہے، وہیں اسلام کا مقصد یہ ہے کہ میزبان بلا وجہ مصیبتوں میں بھی نہ پڑے مہمان کو لے کر کے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو صلوات پڑھ دیے پر محمد اور اب جو ہے وہ کون سے ایسے موقع ہیں جہاں پر کھانا کھلانا سنت ہے؟ امیر علی بھائی
کون سے ایسے 5 موقع ہیں جہاں دوسروں کو مومنین کو کھانا کھلانا سنت ہے، ثواب ہے، عبادت ہے، وہ سنیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ اور مہمانی 5 موقعوں کے اوپر کیا ہے؟ سنت ہے۔ ولیمہ 5 موقعوں کے اوپر سنت۔ پہلا شادی یعنی نکاح کے موقع، جب نکاح کیا جائے یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے، ملائکہ رحمت آتے ہیں نکاح کے موقع کے اوپر، انسان کا جو ہے کیا ہے؟ ایمان کامل ہوتا ہے، دین مکمل ہوتا ہے، 2 رکعت نماز جو ہے وہ 70 رکعت کے برابر ہو جاتی ہے جب نکاح ہو جاتا ہے انسان، وغیرہ وغیرہ۔ شیطان کے مثلا چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے آدمی، حرام کاموں سے محفوظ ہو جاتا ہے جب نکاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقت نکاح بہت ساری جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں سب روایتوں میں، یہ بہترین موقع ہوتا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے۔ لہذا شریعت نے فرمایا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ پہلا موقع وہ ہے کہ جہاں کھانا کھلانا ولیمہ کرنا مستحب ہے، وہ شادی اور نکاح کا موقع ہے۔ دوسرا عقیقہ، بچوں کے سر مڈا کر کے ان کے بال کے برابر سر کے کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں چاندی صدقہ دینا۔ عقیقہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دمبا بکرا جو ہے وہ کاٹ کر کے، بکری کاٹ کر کے کھا لے۔ عقیقے کے اپنے قوانین ہیں، احکام ہیں۔ جس کا سر جو ہے وہ، جس کا عقیقہ ہو رہا ہے اس کا سر کے بال تراشوا کر کے یا انداز سے اللہ کی راہ میں اس کے وزن کے برابر چاندی دی جائے صدقہ۔ سپٹمبر میں تو چاندی کا بھاؤ چڑھ گیا تھا، ابھی تو دھیرے دھیرے۔ تیسرا موقع ختنے کا موقع، ختنہ، جب بچوں کا ختنہ ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہے؟ یہ مستحب کام ہے، یہ بھی مستحب کام ہے، اور اس کے یہاں جو ہے وہ اس موقع کے اوپر بچے ختنہ ہوتا ہے تو کیا ہے؟ اس موقع پہ بھی ولیمہ کرنا مستحب ہے، کھانا کھلانا۔ نیا مکان خریدنا یا بنانا، اگر 5 سال میں کس نے نیا مکان لیا؟ کسی نے نہیں۔ 5 سال کے اندر اگر کسی نے مکان لیا ہو تو اس کے اوپر جو ہے کیا ہے؟ دعوت۔ یہ 5 سال ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا بھی کسی نے لیا ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ نیا مکان لیتا ہے یا بناتا ہے اپنا، تو وہاں پر کیا ہے؟ ولیمہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اور 5ویں کیا ہے؟ یہاں لکھا ہے صرف جو ہے وہ کیا ہے؟ جس وقت سفر سے لوٹ کر گھر آئے، یہاں صرف سفر لکھا ہے۔ البتہ حج کی دعوت جو کیا ہے؟ سنت اور مستحب ہے، اس لیے کہ سفر حج سے بہتر کوئی دوسرا سفر نہیں۔ اچھا آگے لکھا ہے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جس وقت سفر حج سے واپس آئے، تو ایک جگہ صرف سفر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر دولت دی ہے اور حالات اچھے ہیں، موقع ہیں، کام کرنے والے لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس حوصلہ ہے کھلانے کا، تو زیارت کے بعد بھی کربلا کی ولیمہ کیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں۔ اچھا یوں بھی مومنین کو کھانا کھلانا ثواب ہے، اطعام مومنین کا پورا ایک باب ہے شریعت میں، مومنین کو کھانا کھلانے کا پورا مسلسل ایک باب مستقل کے جہاں پر اس کے فائدے، اس کے ثواب لکھے گئے کہ جہاں مومنین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ منقول ہے کہ حضرت نے یعنی پیغمبر اسلام نے اس ولیمے میں شرکت نہیں فرمائی ہے، اس ولیمے سے شرکت کے لیے منع کیا ہے، نہیں فرمائی ہے، جو امیروں کے لیے مخصوص ہو۔ وہ لوگ کہ مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو ایک پروگرام رکھتے ہیں صرف جو ہے وہ مثلا رچ مینس کے لیے، مثلا رچ پیپل کے لیے، کہ وہ جو اچھے امیر والے لوگ ہیں وہ لوگ آئیں گے، مثلا کوٹ پینٹ والے، ٹائی والے۔ فرمایا کہ جو امیروں کے مخصوص ہو اور فقیروں کو اس گھر میں نہ آنے دیا جائے، نہ بلایا جائے، کہا کہ اس میں نہ جاؤ۔ مثلا اللہ نے آپ کو امیر بنایا ہے، امیر علی بھائی، اللہ نے آپ کو امیر بنایا ہے، آپ کو بھی انویٹیشن دیا گیا ہے، اور مثلا جو وہ جتنے امیر ہے شہر کا سب کو بلایا گیا ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ نہ جائیے، سب جائیں امیر لوگ، آپ امیر ہو کے بھی نہ جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ولیمے میں، اس شادی میں، اس نکاح میں، اس ختنے میں، اس عقیقے میں، یا اس گھر کے مکان کے ولیمے میں، یا یوں ہی پارٹی کی ہے کسی نے، اس لیے کہ بڑے لوگوں کو یہی سب چوچلے نا، پیسے والوں کے پارٹی وارٹی کرتے ہیں،
تو آپ امیر ہو کے بھی نہ چاہیے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں غریب لوگوں کو نہیں بلایا گیا۔ اچھی بات کسی نے لکھی تھی کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ شادی کے سارے کام جو ہے وہ غریب کرتا ہے، قبر کھودے غریب، کفن پہنائے غریب، غسل دے غریب، ہے نا، سورہ یاسین پڑھے مردے کے قبر پہ جا کے غریب، قرآن پڑھے غریب، نماز اجارہ قضا نمازیں پڑھے غریب، ہے نا، روزے جو ہے وہ اس مرحوم کے رکھے غریب۔ لیکن جب چیلوم ہوتا ہے، ورثی ہوتی ہے، تو غریب بیچارہ کیا ہے وہ بلا دیا جاتا ہے، یہ سیوں کے کھانے میں غریب بلا دیا جاتا ہے، تیجے کے کھانے میں، جس کو آپ زیارت کی مجلس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کبھی بھی لسٹ بنائیں شادی بیاہ میں اچھے فنکشنز کے لیے، پروگرام کے لیے، جن کو آپ کو انویٹیشن بھیجنا ہے، جب ان کی لسٹ بنائیں تو پہلے امیروں سے نہ شروع کریں، اس لیے کہ چھوٹتا غریب ہے، امیر تھوڑی چھوٹتا ہے۔ تو کیا کریں، پہلے نیچے لوگوں سے نام لکھنا شروع کریں، جن کا جو ہے وہ بیچارے جو غریب ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اور روایت نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ طولانی ہے اور وقت بھی ضائع ہو جائے گا اور وقت بھی زیادہ جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ 5 موقع کے اوپر جو ہے وہ ولیمہ اور دعوت اور کھانا کھلانا سنت ہے، اور ان جگہوں پر نہ جاؤ گے جہاں صرف امیروں کو بلایا جاتا ہے، وہاں نہ جائیے آپ۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ صاحب ہمت ہوتا ہے وہ آدمی کہ جو دوسرے کا بغیر تکلف کھا لیتا ہے، اس لیے کہ اسے بھی کھلانا پڑے گا، اور بخیل ہو جو ہے وہ کنجوس وہ ہے کہ اس ڈر سے کسی کا نہیں کھاتا کہ اگر کھائیں گے تو کھلانا بھی پڑے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ کوئی سوال ہے؟ امیر علی بھائی کوئی سوال ہے؟ آپ کا نام بڑا اچھا مجھے لگتا ہے، آپ آدمی اچھے نہیں ہیں، نام بھی بڑا اچھا آپ کا، امیر اور پھر بڑھیا کمبینیشن ہے، جس نے آپ کا نام رکھا یہ بڑھیا ترکیب کے ساتھ ہے، امیر علی۔ اچھا بولنے میں بھی آسان ہے، لکھنے میں بھی آسان ہے کہ نہیں؟ بڑے محبتی امیر علی بھائی ہمارے، بولنے میں بھی آسان ہے، لکھنے میں بھی آسان ہے، اور اچھا نام بھی ہے، امیر علی ہے نا۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ زحمت یہی اٹھاتے ہیں امیر علی بھائی، دیکھیے ہر ہفتے ہمارے لیے زحمت اٹھاتے ہیں، سب تو اپنا اپنا بھاگ جاتے ہیں نا نماز جمعہ کے بعد، امیر علی بھائی ہمارے لیے گاڑی کے انتظام کرتے، مطلب یہ کہ آج پھر کرنا ہے۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ جو آپ بتا رہے تھے مہمان آ جاتا ہے تو زحمت نہ کریں، جو ہے سامنے رکھیں، اگر وہ مہمان چاہتا ہے کہ باہر سے ارینج کرے کچھ بھی کرے مگر اچھا کھلا دے، اس کا ثواب تو اسے ملے گا ہی، ہاں، لیکن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس میں نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ حسن تو بہت بہترین بات، اس ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ بلا بلائے تو آ گئے بغیر انفارمیشن کے، بغیر اطلاع کے، بغیر فون کے چلے بھی آئے ہو، اور جو ہے وہ اب ہم چلے جو ہے وہ تمہارے لیے مچھلی بھی لے آیا، مچھلی کہاں ملتی ہے وہاں سے لاؤ، پھر اسے صاف کراؤ، پھر بناؤ اور کھلاؤ کرو دنیا بھر کا، یا مسئلہ اور آنے والا جو ہے پہلے سے اطلاع کرے بہتر ہے۔ اب یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے، آگے آپ کا دل ہے، میں آ رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، نہیں وہ کم سے کم جو ہے وہ آپ کو بتا تو رہا ہے، اطلاع کر رہا ہے نا کہ میں آ رہا ہوں۔ اب اگر وہ ہاں آپ نے کہہ دیا ہاں، یعنی اس کا مطلب آپ نے اجازت دے دیا ہے، ہاں آپ نے کہا اس کا مطلب کھانے کا آپ نے اس کو جو ہے وہ نوید دے دیا کہ آؤ کھانا بھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ 12 بجے آیا ہے نا، مثلاً 12:05 پہ زوال کے وقت ہوا، آپ لوگوں نے مصلی پہ جایا، نماز پڑھا گھر میں، 12:30 بجے فری ہو گئے، اب کیا، اب تو کھانے کا ٹائم ہے، یا مثلا 1 بجے نماز پڑھ کے فرصت ہوئی، 1:15 پہ کھانے کا ٹائم ہے، 1:30 بجے کھانے کا ٹائم ہے، اپنا ٹائم بتا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ ہوگا گھر میں ہم کہیں گے بسم اللہ کھانا کھا لیجیے۔ اگر اس نے جو ہے وہ 10 بجے صبح ہی بتا دیا تھا تو آپ کے پاس موقع تھا کہ اہتمام کر لیتے، 1 دن پہلے کہہ دیا تھا میں کل آ رہا ہوں آپ کے اس کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسے ٹائم آتا ہے کہ جب کھانے کا ٹائم نہیں ہے مثلا، ہے نا،
या वो कह दिया कि भाई मैं कल आपके पास आ रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट का काम है, ठीक है, कोई बात नहीं, आइए जाइए। आमतौर से ऐसे ही लोग आते हैं, जो आज आपने बताया फ़ोन करके आदमी आता है, आजकल ऐसे ही लोग आते हैं, भाई मैं कल आ रहा हूँ आपके यहाँ। तो कल आ रहा हूँ मतलब ये कि फिर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि एहतमाम करें। घर में कहते भाई देखो फला साहब आएंगे, अगर 12 साढ़े 12 बजे आएंगे तो जो है वो खाने का इंतजाम रहना चाहिए। वो फोन करके बताता है कि आ रहे हैं। हाँ तो होगी, इत्तला हो गई, हमने तो नहीं बुलाया। और नहीं, मगर इत्तला तो हो गई आपको, और आपने हाँ कह दिया, यानी एक आधा खाने का इंतजाम आपने कर दिया उसके लिए। तो आपने अगर हाँ कहते हाँ तशरीफ ले आइए, तो इसका मतलब कि आपने जो है वो डन कर दिया है उसका लंच अपने यहाँ, तो आपको करना पड़ेगा इतना। या ये कि नहीं, एक आदमी कहा कि नहीं भाई पहले मना करते, देखो हम आज आ रहे हैं, फ़ौरन चले आएंगे, हमको खाने होने की जो है आप रहमत न करिएगा, है ना, ये भी हो सकता है। तो ऐसा ही है कि खाना खिलाना अपने आप में एक बड़ा काम है, सवाब का काम है, इससे आदमी को भागना नहीं चाहिए, ठीक है। या कम से कम एक चाय है, पानी है, जूस है, शरबत है ना, छाछ है, कुछ भी। ये कानून इसलिए है कि आदमी शर्मिंदा ना हो, मेहमान आ शर्मिंदा ना हो, और जो है वो उसे भी अच्छा लगे जहाँ गए थे कम से कम। इसलिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी एक बार पूछता है मेज़बान, है ना, मेहमान कहता है अरे नहीं इसकी कहा, बेचारा तकल्लुफ़ कह देता नहीं, मेज़बान भी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है, छोड़ो एक बार तो पूछ लिया है उन्होंने। लेकिन जब मेहमान घर से बाहर निकलने लगता है ना, तब वो कहता है यार, सोचता है बिलवजह हमने एक बार मना कर दिया, तो उन्होंने भी एक बार पूछ के फिर दोबारा नहीं जोर दिया, है ना, वो पछताता भी है कि यार बिलवजह हमने एक बार नहीं कर दिया तकल्लुफ़ में, अब वो झेल रहा है बेचारा 8 घंटे तक, 10 घंटे तक, ये भी होता है। इसीलिए शरीयत ने मना किया बेटा तकल्लुफ़ न करे, इसीलिए शरीयत ने कहा तकल्लुफ़ न करे आदमी बिला वजह। चाय पीना है पी लेंगे, भूख लगी है खाने के टाइम में खा लेंगे।